بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، آج ایک طویل وقفے کے بعد یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ہمارا یہ پروگرام گوشہ کمال کے نام سے کافی عرصے سے جاری ہے، لیکن گزشتہ دنوں میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اس میں بار بار تعطل آتا رہا، اور اس کی وجہ سے میں غائب بھی رہا، اور میرے ناظرین و سامعین منتظر بھی رہے، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ میری گزشتہ کئی سال سے بڑی شدید خواہش تھی کہ حرمین شریفین کی زیارت کروں۔ اس کے لیے وسائل تو میسر تھے، لیکن حالات ایسے رہے گھر کے اور کچھ مسائل کہ جن کی وجہ سے جانا ممکن نہیں ہوا۔ آخری دورہ میں نے 2007 میں اپنی مرحومہ بیوی کے ساتھ کیا تھا، اور وہ بہت یادگار دور تھا، لیکن اس کے بعد کئی سال سے بڑی تڑپ رہی کہ زندگی کے آخری ایام میں ایک بار اور وہاں کی حاضری ہو جائے۔ چنانچہ ابھی پچھلے دنوں موقع ملا، لیکن اس حاضری سے پہلے کافی عرصے تک مستقل بیماریوں میں اور عوارض میں مبتلا رہا۔ تو آخری بار جب میں کوشش کر رہا تھا تو جلد کا ایک مرض ایسا لاحق ہو گیا کہ جس کی وجہ سے جانا ممکن نہیں تھا۔ تو میں اپنے آج کی گفتگو کا آغاز یہیں سے کروں گا کہ جلد کا علاج میں کافی عرصے تک کراتا رہا۔ پہلے تو گھریلو ٹوٹکے استعمال کرتا رہا، لیکن بالآخر مجبوراً ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ تو سفاری پارک کے سامنے پتہ چلا کہ ایک اسپتال ہے، اور وہاں بڑے اچھے ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، اسکن اسپیشلسٹ جنہیں کہتے ہیں۔ تو انہوں نے میرا علاج شروع کیا۔ اب علاج شروع کیا انہوں نے، اچھی خاصی فیس تھی ان کی، تو میں نے فیس ادا کی اور گیا، دیکھا۔ انہوں نے بہت عمدہ طریقے سے میرا معائنہ کیا، اتنی لائٹیں لگا کے، کپڑے تک اتروا کے، اور جگہ جگہ جہاں جہاں خارش تھی مجھے انہوں نے دیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے دوا دی۔ وہ اتفاق سے ایک فوجی ریٹائرڈ بھی تھے، تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس میں اس اطمینان کے ساتھ آیا ہوں کہ آپ ریٹائرڈ فوجی ہیں، تو یقیناً بہت ذمہ دار ڈاکٹر بھی ہوں گے۔ تو انہوں نے بہرحال اس پر خوشی کا اظہار کیا، اور مجھے دوائیں وغیرہ لکھ کر جو بازار سے بنوانی بھی تھی وہ دیں، اور کہا کہ آپ 15 دن کے بعد آئیے۔ میں 15 دن کے بعد ان کے پاس گیا، تو انہوں نے دیکھا مجھے ایک بار پھر، اور میں نے خود اطمینان کا اظہار کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے علاج سے اور دواؤں سے مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، اب فائدہ ہونے کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے کہ وہی دوائیں دوبارہ دیں وہ، لیکن انہوں نے دوبارہ تھوڑا سا معائنہ کر کے اور دوائیں بدل دیں۔ اب وہ دوائیں بدلنے کے بعد پھر 15 دن بعد بلایا، تو اس 15 دن کے عرصے میں جو فائدہ ہوا تھا وہ ختم ہوا، اور دوبارہ نقصان شروع ہو گیا۔ تو میں حیران تھا کہ یہ ڈاکٹر کس قسم کے ہوتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ جب فائدہ ہو مریض کو تو اسے وہی دوا دیں یا اس سے بہتر دوا دیں۔ انہوں نے جو دوائیں دی وہ اس سے زیادہ خراب ثابت ہوئیں۔ پھر تیسری دفعہ جب میں گیا تو میں نے بتایا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بہت تکلیف رہی مجھے۔ تو اچھا یہ کہہ کر انہوں نے پھر دوائیں بدل دی۔ اب جو دوائیں بدلی تیسری بار، فیس بھی اچھی خاصی تھی ان کی، تیسری بار میں نے فیس دی تھی، دوائیں جو بدلی تو پتہ یہ چلا کہ کوئی فاقہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک کیوں ہونے لگا ہے، اس کو تو تھوڑے عرصے اور کمائی کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے پھر کوئی دوائیں لکھ دی نئی۔ تو اس کے بعد جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرا علاج کرنے کی بجائے مجھے کمانے کا ایک ذریعہ سمجھ رہے ہیں، تو میں نے اتفاق سے مجھے بعد بھی یاد آیا کہ ڈاکٹر محسن صاحب میرے جو بہت محسن بھی ہیں، تو ان کے کلینک میں ڈاکٹر مصباح الرحمان صاحب بیٹھتے ہیں اسکن کے۔ میرے بھی سلام دعا تھی ٹھیک ٹھاک ان سے، میں پھر ان کے پاس چلا گیا۔ تو انہوں نے دیکھا، اور یقین مانیے بالکل سرسری سا انہوں نے دیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے دوائیں لکھ کر دی۔ اور میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب کب آؤں؟ تو کہہ لیں ضرورت ہو تو آ جائیے۔ مطلب اس یقین کے ساتھ دوائیں دی کہ ایک ہفتے یا 2 ہفتے میں یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میں
اللہ کا کرم کہ میں 2 ہفتے میں بالکل تقریباً ٹھیک ہو گیا تھا، جانے کی ضرورت نہیں تھی ان کے بقول، لیکن میں نے کہا کہ مجھے سعودی عرب جانا ہے حرمین شریفین کی حاضری کے لیے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ مسئلہ پیدا ہو جائے وہاں بھی، تو ایک بار پھر میں احتیاطاً، حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں بلایا تھا، میں چلا گیا، ان کو دکھایا، انہوں نے معمولی سی دوا میں تبدیلی کی کہ اب شاید یہ مستقل علاج ہو گیا۔ تو اس کے بعد یقین مانیں کہ بالکل ضرورت نہیں پڑی دواؤں کی، یعنی 2 دفعہ جانے، ایک ہی دفعہ کہا تھا میں 2 دفعہ چلا گیا، اور فیس بھی پچھلے ڈاکٹر صاحب کے مقابلے میں آدھی سے بھی کم، یا آدھی سمجھ لیں آپ، اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب تیاری پکڑنے لگا، اب دوبارہ جو میں گیا اس لیے گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے کہوں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے جانا ہے سعودی عرب، تو ایسا نہ ہو کہ وہاں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، تو اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں دوبارہ کہ کچھ اور مزید بہتر سمجھے تو دوا دے دیں۔ تو انہوں نے معمولی شاید کوئی تبدیلی کی دوا میں، اور اس کے بعد میں ویسے ہی ٹھیک ہو چکا تھا۔ تو سعودی عرب کا دورہ میرے لیے آسان ہو گیا تھا، میں نے کہا وہاں جا کر اچھا نہیں لگے گا، اور وہاں میرے بیٹی داماد سہیل اختر صاحب جو شام میں کنٹرولر ہیں اس کے، فوڈ کنٹرولر کیا کہلاتے ہیں یہ لوگ، تو بہرحال بڑی اچھی پوسٹ پہ ہیں وہاں، تو وہ ان کی وہاں رہائش تھی، میں نے کہا چلا جاؤں گا آسانی سے۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ تھوڑے دن بعد وہ پرانی بیماری جو مجھے سانس کی ہے، تھوڑی کھانسی بھی بار بار ہو جاتی ہے، نزلہ وغیرہ، وہ شروع ہو گئی۔ اب مشکل یہ ہوئی کہ اب ذرا ٹھیک ہونے لگا تھا کہ پھر ہی مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو ڈاکٹر آصف نسیم صاحب ہیں کراچی میں، خاص طور سے سانس وغیرہ کے، پھیپھڑوں کے بڑے ماہر ہیں، ان کے نسخے میرے پاس رکھے ہوئے تھے، تو میں نے وہ نسخے نکال کے بجائے، کیونکہ میرا اس عمر میں اور کچھ عوارض کی وجہ سے جانا آنا آسان نہیں، تو میں نے کہا چلے ان کے نسخے استعمال کرتے ہیں، بہت نفیس آدمی ہے وہ بھی، تو ان کے نسخے میں نے نکالے، اس میں سے کچھ شروع کیا، اللہ کا فضل کہ ان سے مجھے افاقہ ہونے لگا، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، ابھی حاضری منظور نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اجازت نہ دیں وہاں حاضری ممکن نہیں ہے، جا نہیں سکتا آدمی۔ تو میں نے بھی اللہ کا یہ سمجھا کہ بھئی اللہ کی مرضی ہے، اور ابھی میری حاضری وہاں ضروری نہیں سمجھی جا رہی، تو پھر رکا میں۔ پھر آخر میں جا کر جو تکلیف ہوئی اس کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں میں، کہ کان میں شدید تکلیف ہوئی، ناقابل برداشت تکلیف تھی کان میں۔ اب پہلے ایک قریبی اسپتال سے علاج کرایا، وہاں نہیں ہوا، پھر آغا خان اسپتال میں، وہاں ان کا CHC جو کہلاتا ہے، وہاں میں نے ڈاکٹر کو دکھایا، انہوں نے دوا دی، اس سے ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر ہمارے بہت مہربان مشفق ڈاکٹر ہیں حیدرآباد میں، تو ان سے میں نے رجوع کیا، تو ڈاکٹر صاحب نے کچھ دوائیں دی۔ اب چونکہ وہ حیدرآباد میں کراچی میں، تو ڈاکٹر شفیع نام ہے ان کا، بڑے اسپیشلسٹ ہے اس کے ENT کے، تو ان کی دواؤں سے بھی زیادہ فائدہ نہیں ہوا، اور مسئلہ وہی تھا کہ وہ حیدرآباد میں کراچی میں وہ دیکھ نہیں سکے، معائنہ نہیں کر سکے تھے۔ تو پھر مجھے خیال آیا کہ چلے ایک بار اور آغا خان اسپتال میں جو اسپیشلسٹ بیٹھتے ہیں بڑے ڈاکٹر CHC کی بجائے، وہاں جا کر دکھاؤں۔ وہاں جب دکھایا تو بڑے فنکار ایک ڈاکٹر ملے، انہوں نے کچھ دوائیں دی اور کہا کہ یہ ایکس رے کرا کے لائیے اور یہ کرا کے لائیے، تو پتہ نہیں کیا ہے، عجیب عجیب نام ہوتے ہیں ایکس رے کے بھی، تو وہ میں نے کرایا پھر جا کر۔ تو وہ آغا خان میں اگر کراتا تو 60-70 ہزار روپے کا ہوتا، میں نے پھر ڈاؤ یونیورسٹی ہاسپٹل میں جا کر وہ کرایا تو شاید 14-15 ہزار روپے میں ہو گیا۔ وہ رپورٹ لے کے پھر ان ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا آغا خان میں، تو جناب انہوں نے لمبی چوڑی کہانی سنائی کہ آپ کے کان میں تو یوں انفیکشن ہے اور یہ تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، اور یہ اگر اوپر دماغ کی طرف چڑھ گیا تو دماغ کے کسی بھی حصے کو متاثر کرے گا، تو آپ کے ہاتھ پیر مفلوج ہو سکتے ہیں، دماغی توازن خراب ہو سکتا ہے۔ اتنا ڈرایا انہوں نے کہا پھر کریں کیا؟ کہ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آپریشن ہوگا اس کا، اور آپریشن ہونے کے بعد آپ جو ہے تکلیف سے نجات پا لیں گے۔ میں نے کہا سماعت برقرار رہے گی میری؟ کہنے نہیں وہ تو بحال نہیں ہوگی سماعت، تو وہ تو گئی آپ کی سماعت۔ آپریشن کا خرچہ معلوم کیا تو 3,60,000 تو
فوری اس کا خرچہ تھا، پیکیج جو ان کی زبان میں کہلاتا ہے، پھر باقی اسپتال میں رہنا اور وہاں کے علاج وغیرہ. میں نے اندازہ لگایا کہ 5 لاکھ روپے کا انہوں نے نسخہ بتا دیا ہے. تو پھر ڈاکٹر شفیع صاحب سے حیدرآباد میں رجوع کیا. وہ ہمارے بڑے عزیز بھی ہیں، قریبی، اور بہت مخلص، بہت مہربان ہیں. تو میں نے ان سے پھر رجوع کیا، پھر ایکس رے کی رپورٹیں وغیرہ بھیجی میں نے. تو انہوں نے دیکھ کے ہنسنے لگے، کہنے بھائی کچھ نہیں ہے، میں 2-3 دوائیں دے رہا ہوں، یہ آپ یہ ڈالیں کان میں، قطرے بھی اور یہ بھی، کھانے کی بھی کچھ دوائیں دی انہوں نے. تو حیرت انگیز طور پر میں 8-10 دن میں بالکل ٹھیک ہو گیا. اور مشکل سے شاید 1,500-2 ہزار روپے کا یہ سارا نسخہ تھا دواؤں کا. بالکل میں جب ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر صاحب بہت خوش ہوئے. مگر ڈاکٹر صاحب اصل مسئلہ میرا ہے کہ مجھے حرمین شریفین کی حاضری کے لیے جانا ہے، میں اس کے لیے پریشان ہوں. کہنے آپ بالکل بے فکر ہو کے چلے جائیے. ڈاکٹر صاحب نے اطمینان دلایا اور درد بھی ختم ہو چکا تھا. ہلکی سی جیسے کہنا چاہیے وزن سا یا وہ محسوس ہو رہی تھی، کہنے یہ خود ٹھیک ہو جائے گی. اور میں بڑے اطمینان سے سعودی عرب چلا گیا، اور وہاں کی حاضری کے بعد 1 مہینے 2 دن شاید وہاں حاضر رہا. میں حاضر ہوا، گھر اپنا تھا بیٹی کا، داماد سہیل اختر صاحب کا. تو بڑے کمال مہربانی کے ساتھ انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا. رہائش اور کھانا وغیرہ تو سمجھ لیں مفت تھا. باقی آنے جانے کے خرچے اور وہاں کے حاضری کے، عمرے کے، مدینہ منورہ کے حاضری کے، وہ صرف اخراجات میرے ہوئے. اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں ٹھیک ہو کر آ گیا ہوں. اور لیکن وہاں جا کر بیمار رہا کافی دنوں تک. یہاں آنے کے بعد پھر وہی نزلہ کھانسی وغیرہ شروع ہو گیا. تو اس کے بعد اب 2-4 دن میں بالکل تقریباً بحال ہو گیا ہوں. تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. اس رودات کو اگلی 1-2 قسطوں میں اور بیان کروں گا. پھر انشاءاللہ معمول کے مطابق میں اپنا پروگرام جاری رکھوں گا. آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے دعائیں دی. مجھے یاد ہے میں نے جاتے وقت تمام احباب سے، رشتہ داروں سے درخواست کی تھی کہ بھائی میری، کہتے کہ حرمین شریفین جائیں تو آپ دعا کریں. میں نے کہا آپ میرے لیے دعا کریں کہ ہم دونوں میاں بیوی بوڑھے ہیں، اور اتنی عمر میں 80 سال کے قریب یا اس سے زیادہ کی عمر میں ہم جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ جو مقصد ہے ہمارا بس وہ پورا کر دے. آخری ایک خواہش زندگی کی رہ گئی ہے، تو آپ ہمارے لیے خاص طور. تو مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت لوگوں نے دعائیں کی ہوں گی، جس کی وجہ سے بیماری کے باوجود حرمین شریفین کی حاضری بھی ہو گئی اور بخیریت واپسی بھی ہو گئی. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اس حوالے سے مزید کچھ گفتگو کر کے پھر اپنی معمول کی گفتگو جاری رکھوں گا. آپ سب حضرات کا بہت ممنون اور شکر گزار ہوں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے نوازے. آمین. باقی بشرط زندگی باقی.